جب بادشاہ کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت ہو گئی اور اسے علم ہو گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر لگایا جانے والا الزام سراسر بے بنیاد تھا، تو اس نے کہا اسے میرے پاس لے آؤ، میں اسے اپنے خاص کاموں کے لیے مقرر کر لوں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے میرے پاس لاؤ، میں اسے اپنا مصائب خاص بناؤں گا۔ پھر جب ان سے گفتگو کی تو کہا کہ آج سے تم ہمارے ہاں صاحب منزلت اور صاحب اعتبار ہو۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، مجھے اس ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیجیے، کیونکہ میں حفاظت بھی کر سکتا ہوں اور اس کام سے واقف بھی ہوں۔ اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو ملک مصر میں جگہ دی اور وہ اس ملک میں جہاں چاہتے تھے رہتے تھے۔ ہم اپنی رحمت جس پر چاہتے ہیں نازل کرتے ہیں اور نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے، اور جو لوگ ایمان لائے اور ڈرتے رہے ان کے لیے آخرت کا اجر بہت بہتر ہے۔ سورہ یوسف۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے کہا کہ وہ آپ کو غلے کے سرکاری گوداموں کی نگرانی کا منصب سونپ دے، کیونکہ شادابی کے 7 سال گزرنے کے بعد حالات خراب ہونے کا خدشہ تھا۔ اس منصب پر فائز ہونے کی صورت میں آپ اس وقت عوام کے لیے مفید اور محتاط پالیسی اختیار کر سکتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کو بتایا کہ آپ حفاظت کرنے والے ہیں، یعنی آپ دیانت داری کے ساتھ ان کی حفاظت کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، اور باخبر ہیں، یعنی آپ کو معلوم ہے کہ اشیاء کو کیسے محفوظ رکھا جا سکتا ہے اور گودام کس طرح بہتر حالت میں رہ سکتے ہیں۔ اس وقت کے شام مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بے حد عزت افزائی کی اور آپ کو پورے مصر کا حاکم بنا دیا۔ اس نے آپ کو شاہی انگوٹھی بھی پہنائی، ریشم کا لباس پہنایا، سونے کا ہار پہنایا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے دوسرے ہاتھ میں سوار کر کر آپ کے آگے یہ منادی کرائی کہ تو مالک اور مختار ہے، اور اپنے بارے میں کہا، فقط تخت کا مالک ہونے کے سبب سے میں بزرگ تر ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو طویل آزمائشوں کے بعد تخت مصر سے نوازا، جبکہ آپ کے حاسد بھائی قحط سالی کا شکار ہو کر آپ کے پاس غلے کے حصول کے لیے آتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اور یوسف کے بھائی کنعان سے مصر میں غلہ خریدنے کے لیے آئے تو یوسف کے پاس گئے۔ یوسف نے ان کو پہچان لیا اور وہ اس کو نہ پہچان سکے۔ جب یوسف نے ان کے لیے ان کا سامان تیار کر دیا تو کہا کہ پھر آنا، تو باپ کی طرف سے جو تمہارا ایک اور بھائی ہے اسے بھی میرے پاس لیتے آنا۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں ماپ بھی پورا دیتا ہوں اور مہمانداری بھی خوب کرتا ہوں، اور اگر تم اسے میرے پاس نہ لاؤ گے تو نہ تمہیں میرے ہاں سے غلہ ملے گا اور نہ تم میرے پاس آ سکو گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس کے بارے میں اس کے والد سے تذکرہ کریں گے اور ہم یہ کام کرکے رہیں گے۔ اور یوسف نے اپنے خادموں سے کہا کہ ان کا سرمایہ یعنی غلے کی قیمت ان کے بوروں میں رکھ دو، تاکہ جب یہ اپنے اہل و عیال میں جائیں تو اسے پہچان لیں، اور بعید نہیں کہ یہ پھر یہاں آئیں۔ سورہ یوسف۔ ان آیات میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے غلہ لینے کے لیے مصر میں آنے کا ذکر ہے۔ اس وقت قحط سالی کے سال شروع ہو چکے تھے اور تمام علاقے قحط سے متاثر تھے۔ اس وقت مصر پر حضرت یوسف علیہ السلام کی حکومت قائم تھی۔ چنانچہ جب وہ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا، لیکن انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نہ پہچانا، کیونکہ وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس مقام و مرتبے پر فائز ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا لیکن وہ آپ کو نہ پہچان سکے۔ گزشتہ آیات میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب انہیں ان کا سامان مہیا کر دیا گیا، یعنی حسب معمول ہر شخص کو ایک اونٹ کے بوجھ کے مطابق غلہ دے دیا، تو کہا، میرے پاس اپنے اس بھائی کو بھی لانا جو تمہارے باپ سے ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے ان کے حالات پوچھ لیے تھے اور پوچھا تھا کہ وہ کتنے افراد ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم 12 بھائی تھے، ایک گم ہو گیا اور اس کا سگا بھائی ہمارے باپ کے پاس ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، پھر آؤ تو اسے بھی ساتھ لے آنا۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں پورا ناپ کر دیتا ہوں اور میں بہترین میزبانی کرنے والوں میں سے ہوں، یعنی میں نے تمہاری میزبانی بہترین طریقے سے کی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ باتیں انہیں ترغیب دینے کے لیے فرمائیں تاکہ وہ اس بھائی کو لے کر آئیں۔ پھر انہیں دھمکی بھی دی اور فرمایا، پس اگر تم میرے پاس اسے لے کر نہ آئے
تو میری طرف سے تمہیں کوئی معاف غلہ نہ ملے گا، بلکہ تم میرے قریب بھی نہ پھٹکنا، یعنی پھر میں تمہیں غلہ نہیں دوں گا اور تمہاری مہمانی بالکل نہیں کروں گا، یعنی پہلی بات کے برعکس معاملہ ہوگا۔ اس طرح آپ نے ترغیب و ترہیب کے ذریعے سے پوری کوشش کی کہ وہ لوگ بنیامین کو بھی ساتھ لے آئیں تاکہ آپ اپنے بھائی سے ملاقات کی اشتیاق کی تسکین کر سکیں۔ انہوں نے کہا، اچھا، ہم اس کے باپ کو اس کی بابت ترغیب دیں گے اور پوری کوشش کریں گے، یعنی ہم اسے لانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے اور ہم ضرور اسے ساتھ لا کر رہیں گے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ وہ لوگ غلہ خریدنے کے لیے جو کچھ لائے ہیں وہ ان کی لا علمی میں ان کے سامان میں رکھ دیا جائے، تاکہ جب لوٹ کر اپنے اہل و عیال میں جائیں اور پونجیوں کو پہچان لیں تو بہت ممکن ہے کہ یہ پھر لوٹ کر آئیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ جب وہ وطن پہنچ کر غلے میں پونجی پائیں گے تو واپس کرنے ضرور آئیں گے۔ یہ وجہ ہے کہ آپ کو خطرہ تھا کہ شاید ان کے پاس مزید رقم نہ ہو جسے لے کر وہ دوبارہ غلہ لینے کے لیے آ سکیں، یا یہ وجہ ہے کہ آپ کو غلے کے عوض ان سے رقم لینا اچھا معلوم نہ ہوا۔ بھائیوں نے حسب وعدہ بنیامین کو ساتھ لے جانے کی درخواست کی تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے سختی سے رد کر دی، پھر بیٹوں کی منت سماجت اور پختہ وعدوں کے بعد ساتھ بھیج دیا۔ اس طرح بنیامین اپنے سگے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے۔ ترجمہ: جب وہ اپنے باپ کے پاس واپس گئے تو کہنے لگے کہ ابا جان، جب تک ہم بنیامین کو ساتھ نہ لے جائیں گے ہمارے لیے غلے کی بندش کر دی گئی ہے، سو آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دیجیے تاکہ پھر ہم غلہ لے کے آئیں اور ہم اس کے نگہباں ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں اس کے بارے میں تمہارا اعتبار نہیں کرتا مگر ویسا ہی جیسے اس کے بھائی کے بارے میں کیا تھا، لہٰذا اللہ ہی بہتر نگہباں ہے اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اور جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کا سرمایہ ان کو واپس کر دیا گیا ہے۔ کہنے لگے کہ ابا جان، ہمیں اور کیا چاہیے، دیکھیے یہ ہماری پونجی بھی ہمیں واپس کر دی گئی ہے، اب ہم اپنے اہل و عیال کے لیے پھر غلہ لائیں گے اور اپنے بھائی کی نگہبانی کریں گے اور ایک بار 70 زیادہ لے کے آئیں گے، جو ہم لائے ہیں تھوڑا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ جب تک تم اللہ کا عہد نہ دو کہ اس کو میرے پاس صحیح سلامت لے آؤ گے میں اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا، مگر یہ کہ تم گھیر لیے ہو، یعنی بے بس ہو جاؤ تو مجبوری ہے۔ جب انہوں نے ان سے عہد کر لیا تو یعقوب نے کہا، جو قول و قرار ہم کر رہے ہیں اس کا اللہ ضامن ہے، اور ہدایت کی کہ اے بیٹا، ایک ہی دروازے سے داخل ہونا، میں اللہ کی تقدیر تو تم سے روک نہیں سکتا، بے شک حکم اسی کا ہے، میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اہل توکل کو اسی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اور جب وہ ان مقامات سے داخل ہوئے جہاں سے داخل ہونے کے لیے باپ نے ان سے کہا تھا تو وہ تدبیر اللہ کے حکم کو ذرا بھی ٹال نہیں سکتی تھی۔ ہاں، وہ یعقوب کے دل کی خواہش تھی جو انہوں نے پوری کی تھی، اور بے شک وہ صاحب علم تھے، کیونکہ ہم نے ان کو علم سکھایا تھا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ سورہ یوسف۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ جب وہ لوگ اپنے والد کے پاس پہنچے تب کیا واقعات پیش آئے۔ انہوں نے کہا، ہم سے غلے کا معاف روک لیا گیا، یعنی اگر آپ نے ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ نہ بھیجا تو اس سال کے بعد غلہ نہیں ملے گا، لیکن اگر آپ اسے ہمارے ساتھ بھیج دیں گے تو ہمیں غلہ مل جائے گا۔ جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو انہوں نے اپنا سرمایہ موجود پایا جو ان کی جانب لوٹا دیا گیا تھا۔ کہنے لگے، ابا جان، ہمیں اور کیا چاہیے، اب تو ہمیں اپنا سرمایہ بھی واپس مل چکا ہے، اس لیے ہم اپنے خاندان کو رسد لا دیں گے اور اپنے بھائی کی نگرانی رکھیں گے اور اس کی وجہ سے ایک اونٹ کا بار زیادہ لائیں گے، یہ بار تو بہت آسان ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے بنیامین کو اپنے پاس رکھنے کی شدید خواہش رکھتے تھے، کیونکہ اس میں انہیں یوسف کی خوشبو محسوس ہوتی تھی۔ انہیں یہ اطمینان ہوتا تھا کہ یوسف کی غیر موجودگی میں ان کا بھائی موجود ہے، اسی لیے انہوں نے فرمایا، میں تو اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کو بیچ میں رکھ کر مجھے قول و قرار نہ دو کہ تم اسے میرے پاس واپس لاؤ گے، سوائے ایک صورت کے کہ تم سب مغلوب ہو جاؤ، یعنی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ بنیامین کو بحفاظت واپس لانا
تمہارے بس سے باہر ہو جائے تب تم بے قصور ہوگے۔ جب انہوں نے پکا قول و قرار دے دیا تو انہوں نے کہا ہم جو کچھ کہتے ہیں اللہ اس پر نگہباں ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بہت پختہ عہد و پیمان لیے اور اپنے بیٹے کے بارے میں زیادہ سے زیادہ احتیاط کا مظاہرہ فرمایا، لیکن تقدیر کے آگے تدبیر نہیں چلتی۔ اگر آپ کو اور آپ کے کنبے کو خوراک کی شدید احتیاج نہ ہوتی تو آپ اپنے پیارے بیٹے کو کبھی نظروں سے اوجھل نہ کرتے، لیکن تقدیر کے اپنے طریقے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے فیصلے فرما دیتا ہے، اور وہی کامل حکمت والا، مکمل علم والا ہے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں حکم دیا کہ شہر میں ایک دروازے سے داخل نہ ہوں بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہوں۔ بعض حضرات کا قول ہے کہ آپ نے انہیں یہ حکم اس لیے دیا تھا کہ انہیں نظر نہ لگ جائے کیونکہ وہ سب خوبصورت اور خوش شکل تھے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ مقصد یہ تھا کہ الگ الگ داخل ہونے سے شاید کسی کو یوسف کا سراغ مل جائے۔ پہلا قول زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے، اس لیے فرمایا میں اللہ کی طرف سے آنے والی کسی چیز کو تم سے ٹال نہیں سکتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ: جب وہ انہی راستوں دروازوں سے گئے جن کا حکم ان کے والد نے انہیں دیا تھا، کچھ نہ تھا کہ اللہ نے جو بات مقرر کر دی ہے وہ اس سے انہیں ذرا بھی بچا لیں، مگر یعقوب کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا جسے انہوں نے پورا کر لیا۔ بلا شبہ وہ ہمارے سکھلائے ہوئے علم کے عالم تھے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔